راجو اور شانی ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے نظر آتے تھے۔ ان دونوں کے گھر والے ان سے بہت تنگ تھے۔ دونوں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے اور بدلہ لیتے نظر آتے تھے۔ ایک دن راجو کسی کام کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور اپنے پڑوسی شانی کے گھر سے آگے سے گزرا۔ اس دوران اس کی جیب سے ایک ضروری اور اہم کاغذ نکل کر زمین پر گر گیا۔ اتفاق سے شانی اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ راجو نے کاغذ جان بوجھ کر سڑک پر گرایا ہے اور وہ میرے گھر کے سامنے اسی طرح گندگی پھیلاتا رہتا ہے۔ خود ہی اسی نتیجے پہ پہنچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ راجو کو اس حرکت پر سزا دے گا اور اس سے بدلہ لے گا۔ شانی نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو اس نے اپنے گھر کے کچرے کا ڈرم اٹھایا اور راجو کے گھر کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے راجو بھی اپنے گھر کی کھڑکی کے سامنے بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے شانی کو کچرے کا ڈرم لاتے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ شانی نے ڈرم کا سارا کچرا راجو کے گھر کے بالکل سامنے الٹا کر اپنے گھر واپس چل دیا۔ راجو حیران ہو کر باہر آیا اور اس کچرے کے ڈھیر کے پاس گیا۔ وہ غور سے دیکھا تو اسے وہ اپنا اہم ترین کاغذ دکھائی دیا جو صبح اس کی جیب سے شانی کے گھر سے آگے گر گیا تھا، مگر اب وہ کاغذ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھٹا تھا۔ وہ سوچنے لگا، پہلے تو میرا کاغذ اڑا لیا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے گھر کے سامنے پھینک دیا اور ساتھ میں دوسرا کچرا بھی یہاں ڈال کر چلا گیا۔ پھر اس نے شانی سے اس کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک بڑے کسان کو فون کیا اور اس سے کہا کہ مجھے 5 گائے اور 100 مرغیاں پہنچا دو۔ اس کے بعد اس نے گھر کے پتے کی جگہ شانی کے گھر کا پتہ لکھوا دیا۔ اگلے روز صبح اس نے پڑوسی کے لڑکے کی آواز سنی جو کسی گاڑی والے سے مرغیاں اور گائے پر لڑ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ گائے اور مرغیاں پہنچ گئی ہیں اور اب لانے والا اس کی رقم طلب کر رہا ہے۔ کافی دیر جا کر جب یہ مسئلہ نمٹا تو شانی سمجھ گیا کہ اصل میں یہ حرکت کس کی ہے۔ غرض یہ کہ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو خوب نقصان پہنچاتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر کے ہسپتال جا پہنچے۔ ہسپتال میں وہ ایک کمرے میں کافی دن تک رہے تو ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اس دوران انہوں نے ایک دوسرے کو کاغذ کے گرنے کا واقعہ سنایا تو وہ حیرت سے دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ دونوں انجانے میں نہ جانے کیا کیا گزر کر گئے تھے، جس سے ان دونوں کو ہی نقصان ہوا۔